پاکستان میں جب بھی پریس فریڈم کی بات کی جائے گی تو بول کا نام سب سے پہلے آئے گا، اور بول کا جو معاملہ ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. جس دن بولنے لگے گا اس دن ہم سمجھیں گے کہ واقعی پاکستان میں پریس فریڈم موجود ہے. جو میں اس بارے میں ضرور سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ بارہا جتنے ہمارے سیزن جرنلسٹ ہیں انہوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ انہیں ایکچوئل اسٹوری کے بارے میں پتا ہے. شاید مجھے اور بہت سے اور لوگوں کو اس بارے میں اندازہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے جس طرح سے ہمیں بتایا، جس طرح سے اسے سمجھایا، اور جس طرح سچویشن کو یا ایک میڈیا کمپنی کو پولیٹیسائز کر کے یا دوسرے اور مفادات کے لیے سیبوٹاج کیا گیا، یا اس کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہوئیں وہ ہمیں سن کے بڑا عجیب سی ایک فیلنگ ہوئی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں میڈیا فریٹرنیٹی کے بہت سے لوگ، زیادہ تر لوگ بول کے ساتھ ہیں. بول ٹی وی ہو یا کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہو، کوئی بھی ٹی وی چینل ہو، ان کو پھلنا پھولنا چاہیے. اور بول ٹی وی کے حوالے سے جو سچویشن ہوئی اس سے بول ٹی وی کے ملازمین بڑی تعداد میں متاثر ہوئے. تو ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بول ٹی وی کو جتنے بھی معاملات ہو اس سے جلد از جلد اس کی انویسٹیگیشن کر کے ان معاملات کو کلیئر کیا جائے. میں ایکچولی آئی واز پارٹ آف بول، سو بول کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں جو سارے معاملات ہمیں دیکھتے ہیں بڑے انفیئر دکھتے ہیں. اور یہاں پر میں میڈیا کو اسپیسیفائی کرنا چاہوں گی کہ میڈیا نے اپنا رول جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں نبھایا. جو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی صحافی کو، کسی چینل کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو ساری میڈیا برادری جو ہے، صحافتی برادری جو ہے وہ ایک ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہے. لیکن بول کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا. مے بی دا ریزن کہ جو بول نے ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے، شاید دوسرے چینلز کو اس سے تھریٹس تھی تو ایسا نہیں کر سکے. لیکن یہاں پر ہم نے خبر تو دے دی کہ دیکھیں جناب ڈیکلن والش کا آرٹیکل آیا ہے اور ایک ایسا ادارہ یہ کام کر رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، لیکن ہم نے کیا اس کا فالو اپ رکھا؟ آج پورا 1 سال ہو گیا ہے، کیس کس حد تک آگے بڑھا ہے، کتنا انصاف ملا ہے، اور کسی کو آپ بغیر سزا دیے آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے، وہ نہ صرف بے روزگار ہوئے بلکہ وہ ایک مینٹل ٹراما سے بھی گزرے ہیں. تو میں کہوں گی کہ میڈیا ٹوٹلی انفیئر رہا بول کے معاملے میں، اور ابھی بھی ہم کہیں سے فیئر نیوز رپورٹنگ نہیں دیکھتے بول کے معاملے میں. تو میڈیا کو اس بات پر اکٹھا ہونا چاہیے. یہ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے ہم یہاں پر آج جمع ہوئے تھے سارے. اب فریڈم آف اسپیچ کا گلا گھوٹنے کا ریاستی سطح پر حالیہ تاریخ میں اس سے بڑا مظاہرہ ہوا ہی نہیں ہے جو کچھ بول کے ساتھ ہو گیا ہے، اور جو بول کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک یعنی ہر لحاظ سے ایک عجیب و غریب کیس اسٹڈی ہے پاکستان کی تاریخ میں. پیناما کا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے وزیر اعظم صاحب فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے رہ کے، پارلیمنٹ میں کھڑے رہ کر یہ کہتے ہیں کہ جناب اسپیکر، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک اخباری خبر کی بنیاد پر کسی کو مجرم بنا کر پیش کر دیتے. ایک اخباری خبر کی بنیاد پہ ایک ادارہ بند کر دیا، ایک ادارے کی بنیاد پہ آپ نے دوسرا ادارہ بند کر دیا، ہزاروں لوگوں کو. بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں جس نے جرم کیا ہے اس کو سزا دیں. میں تو بول سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ جس نے جرم کیا سزا دیں. او بھائی پہلے یہ تو بتاؤ کہ جرم کیا کیا، اور یہ تو بتاؤ کہ سزا دی کیا ہے. 10 مہینے تک ایف آئی آر جمع نہیں ہو رہی. جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں ان کو میڈیا پر آنے کا زیادہ شوق ہے، وہ بڑے چڑھے انداز میں بتا رہے ہیں. وہ گرفتاری سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے شواہد آ گئے ہیں کہ ہم سزا دلوا دیں گے. بھائی دلواؤ نا سزا، کیا کر رہے ہو؟ کیوں نہیں پیش کرتے؟ چالان ہی پیش نہیں کر رہے. پاکستان میں ریاستی سطح پر بول کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آزادی اظہار کا گلا گھوٹنے کا اس سے زیادہ شرمناک مظاہرہ ہوا نہیں ہے. اور اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے. جو حکومت کے اچھے کام ہے، بھائی مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس کو بھی کھل کر اپریشیٹ کرتا ہوں. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے کہیں کسی اور سے گٹھ جوڑ کر کے کہیں اور معاملات طے کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ کچھ ایسا تو نہیں کر دیا کہ کل کو مکافات عمل کی وجہ سے وہی چیز گھوم پھر کر آپ کے اوپر نہ آ جائے. میرا ڈے ون سے بول کے بارے میں یہی موقف رہا ہے کہ بول کو ضرور آنا چاہیے تھا. بول جو ہے اس کے ساتھ بہت بہت بڑی انصافی کی گئی ہے. بول کو بولنے نہ دیا گیا تو صحافت جو ہے وہ سیاست کی نظر ہو جائے گی، اور صحافت کی کوئی تکریم، کوئی تعظیم یا کوئی وقار نہیں رہے گا.